اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں آج پروردگار عالم نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ان جانوروں کو کھاؤ کہ جن کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، لیکن اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بسم اللہ نہ کہی گئی ہو ذبح کرتے وقت، تو اس کو کھانا اشکال رکھتا ہے۔ ان جانوروں کو کھاؤ جن پر ذبح کرتے وقت بسم اللہ یا اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی لیے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے، تبھی وہ حلال ہوگا ورنہ حرام رہے گا۔ آج ہماری بحث اسی سے متعلق ہے کہ جب ہم حیوان کو اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ذبح کرتے ہیں تو وہی خون جو حیوان میں نجس ہے، لیکن وہی خون جو اندر رہ جاتا ہے وہ پاک، اس کے پاک ہونے کو ہے۔ پھر میں اس کی تھوڑی وضاحت دوں گا کہ اگر ہم نے جانور کو ذبح کیا ان شرطوں کے ساتھ جو فقہ میں ذکر ہوئی ہیں، علماء نے اپنی کتابوں میں جن شرطوں کو ذکر کیا ہے ان شرطوں کے ساتھ، وہ شرطیں کیا ہیں؟ تقریباً 6 شرطیں ہیں۔ اگر وہ 6 شرطیں پائی گئیں، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے جانور زندہ ہو۔ اگر مر گیا پھر ہم اس کا گلا کاٹ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے اسی جانور کا گلا کاٹ رہے ہیں جو پہلے زندہ ہے، مردار کا نہیں۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ جانور زندہ ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم اس جانور کو قبلہ رخ لٹائیں، قبلے کی طرف ہو، اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، گردن جب چھری چلائیں گے تو قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، مسلم ہو، اللہ پر، رسول پر ایمان رکھتا ہو۔ پہلی شرط پھر گناتے ہیں، جانور زندہ ہونا چاہیے۔ دوسری شرط قبلہ رخ لیٹا ہوا ہونا چاہیے۔ تیسری شرط ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جس چیز سے ذبح کر رہا ہے وہ لوہے کی ہونا چاہیے، لوہا ہو۔ مجبوری میں بالکل نہیں تھا، کہیں پر کوئی مجبوری تھی تو بعض لوگوں نے اجازت دی ہے کہ تیز پتھر سے ذبح کر سکتے ہیں، ورنہ نارمل جنرل زندگی میں ہم لوہے کی چیز سے اس کو ذبح کریں گے۔ تو پہلی شرط جانور زندہ ہو، دوسری شرط قبلہ رخ ہو، تیسری شرط مسلمان ہو ذبح کرنے والا جس چیز سے ذبح کر رہے ہیں، چوتھی شرط وہ لوہے کی ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے جب ذبح کرنا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیں اس پر۔ پانچویں شرط یہ ہے اللہ کے نام سے اس کو ذبح کریں۔ چھٹی اور آخری شرط 4 رگیں جو اس کی ہوتی ہیں وہ کٹ جانی چاہیے۔ اگر ہم 4 رگیں نہیں کاٹتے، 1 رگ کاٹتے ہیں، 3 ایسے چھوڑ دیں اور وہ مر گیا
تو پھر وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ 4 رگیں اس کی کٹیں، چاروں رگیں جو اس میں ہوتی ہیں کاٹنے والے جانتے ہیں، اور حتیٰ آپ لوگ نیٹ وغیرہ پر اگر دیکھیں تو پتہ بھی چل جائے گا کون کون سی رگیں وہ ہوتی ہیں، تو وہ دیکھنے کے بعد ہی انسان سمجھ سکتا ہے۔ تو 4 رگیں کٹ جانی چاہیے۔ یہ 6 شرطوں کے ساتھ اگر آپ نے جانور کو ذبح کیا، پھر 6 شرطیں دہراتا ہوں ایک مرتبہ تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے ذبح کرنے سے پہلے جانور زندہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قبلہ رخ لٹایا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ لوہے کی چھری ہونا چاہیے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ لاسٹ شرط یہ جب ذبح کر رہے ہیں تو اس کی چاروں رگیں کٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ کام آپ نے ذبح کیا جانور کو، اب جو خون اس سے نکلا وہ نجس ہے، وہ خون نجس ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ وہ اگر آپ کے لگ گیا تو آپ کے کپڑے نجس، آپ کا جسم نجس، وہ چھری بھی نجس ہی ہے ابھی فی الحال، وہ جو بھی خون نکل رہا ہے اس سے باہر وہ نجس ہے۔ اب خون نکلنا بند ہو گیا، نکلنے کے بعد خون نکلنا بند ہو گیا۔ اب جو یہ بند ہو گیا خون، کچھ خون گوشت میں اندر رہ جاتا ہے، مرغی میں بھی ہوتا ہے، بھیڑ میں بھی ہوتا ہے، بڑے جانور میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان جانوروں میں ہوتا ہے۔ تو خون نکل گیا، اب جو جسم کے باڈی کے اندر جو خون رہ گیا، اللہ کہتا ہے وہ خون پاک ہے اگر تم نے ان شرطوں کے ساتھ ذبح کیا ہے تو کیا عنوان تھا ٹاپک؟ تزکیۃ الحیوان، یعنی اگر شرعی اعتبار سے صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا شرطوں کے ساتھ، تو وہ خون جو نجس تھا وہی اللہ نے کہا اندر رہ گیا، تو اب وہ تمہارے لیے پاک ہے، وہ پاک ہے تمہارے لیے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کاٹ رہے تھے، کھال اتاری اس کی، پھر چاقو مارا اس پر، اس سے چھینٹے لگے آپ کے اوپر، اور وہ چھینٹے آپ کے کپڑے نجس نہیں ہیں، آپ کے جس برتن پہ آپ نے کاٹا وہ نجس نہیں ہے۔ یہ اللہ کتنی آسانی ہمارے لیے دینا چاہتا ہے، ورنہ ایک گوشت کاٹنے والا ہمیشہ نجس ہی رہتا۔ اللہ نے کہا نہیں، چونکہ تم نے میری شرطوں پر عمل کیا تو اب وہ خون تمہارے لیے نجس نہیں ہے، وہ خون پاک ہے، حتیٰ آپ کے کپڑے پر وہ والا خون جو باقی اندر رہ گیا تھا آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، چونکہ وہ خون پاک ہے۔ ہم لوگ اس میں پڑے رہتے ہیں نماز پڑھیں فلاں، چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم نے سن لیا صرف کہ خون نجس ہے، نہیں، کچھ خون ہی اللہ نے پاک قرار دیے ہیں۔ تو ہمیں جب مسائل پتہ ہوں گے تو ہماری نماز قضا بھی نہیں ہوگی، عبادتیں ہم سے چھوٹیں گی بھی نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ خون پاک ہے، لیکن کس چیز نے اسے پاک کر دیا؟ یہ صحیح ذبح کرنے نے۔ یہی جو ٹاپک لکھا ہوا اس کے میننگ یہی ہے، تزکیۃ الحیوان، یعنی صحیح شرطوں کے ساتھ ذبح کرنا سبب بنا کہ وہ خون اندر رہ جانے والا ہمارے لیے پاک ہو جائے۔ لیکن اگر شرطوں کے ساتھ ذبح نہیں کیا تو پورا کا پورا خون نجس ہی ہے، کوئی پاک واک نہیں ہے۔ مر گیا اور کسی نے اسے کاٹا کسی بھی وجہ سے، کھال اتارنے کے لیے، سینگ لینے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے، تو پھر نہ کہے پھر وہ خون نجس ہی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اس سے بچا جائے گا۔ ہاں، اونٹ میں سے بھی، اونٹ کو چونکہ ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ تو اونٹ کو نہر کرنے کے بعد بھی اگر خون بہہ گیا تو اونٹ کے اندر باقی رہ جانے والا بھی خون پاک ہے۔ تو اونٹ کو چونکہ نہر کیا جاتا ہے تو اس کا خون بھی پاک ہے، آرام سے گوشت کاٹیں، سب کچھ کریں، وہ برتن، ہاں، لیکن کسی بھی حالت میں خون کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اب یہ نہ کہیے گا پاک ہے تو چلو گوشت ایسے ہی ڈالو ہنڈی میں اور پکا لو، نہیں، دھونا ہوگا تاکہ وہ خون ہمارے اندر نہ جائے۔ کھانا حرام ہے
جو گوشت کے ساتھ خون رہتا ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ دھوتے تھے پہلے وہ، تو خون پاک ہے لیکن ہم کھا نہیں سکتے کہ ایسی پکا دو جا کے، پاک تو ہے، مولانا نے کہا تھا پاک ہے چلو پکا لو۔ جس طرح سے بہت سی چیزیں پاک ہیں، میں نے بہت سی پہلے مثالیں دیں، جو حلال گوشت جانور ہوتا ہے اس کا پیشاب پکانا پاک ہے، تو کیا نعوذ باللہ ہم کھا لیں گے اسے؟ نہیں، پاک ہے لیکن کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ والا خون پاک ہے لیکن کھانا جائز نہیں ہے، اس کو دھو کے ہٹا دیں گے۔ یہ ہماری بات ہے۔ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں آسانی ہی آسانیاں ہوں گی، اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزاریں۔ اس نے قانون بتائے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے اور ان کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں اشارہ کرنے میں 12 نمبر کو 11 کہہ دیا گیا ہے، وہ حقیقت میں 12 نمبر ہی ہے، 11 کو آپ 12 سمجھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔